علی علی کہتے رے دکھ مک جان گے، علی علی کہتے رے دکھ مک جان گے، علی علی کہتے سارے کہو علی علی کہتے رے دکھ مک جان گے، علی علی کہتے رے دکھ مک جان گے، غماں دے اندھیرے تے دور ٹر جان گے، علی علی۔ اچھا بھی ایک باری میں چپ ہونے تو تھوڑی بات سنی، علی علی کہہ، علی علی کہہ، علی علی کہہ، خوش رکھے یار، علی علی کہتے رے دکھ مک جان گے، علی علی کہتے رے دکھ مک جان گے، غماں دے اندھیرے تے دور تر جان گے، علی۔ اور سنو جی اصل موضوع تے آئیے آپ وعدہ جڑا کیتے ہو دے وعدے مطابق سلام لکھنا ہے۔ حضرت علی پاک کی عمر ہوئی 21 سال کا، وہ سبحان راج کے سونے 21 سال عمر۔ میں قسم شانہ بیان کر حضرت علی پاک نے تو جنہی صرف حدیث پاک کے چاہیے وہ بھی بیان کریے تو رات ساری نہ ہوئے تو پھر سوچ کہ جیڑے درد ٹکڑے کھان والے کی اے شان محمد مصطفیٰ آقا دی کتنی شان ہے، تے جڑے نبی دے غلاماں اینا پیار کرتے ہیں آقا میں کتنا پیار کرتے ہو۔ ہن سنو توجہ عمر ہوئی 21 سال تے نبی پاک دی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دی عمر ہوئی 19 سال۔ حضرت علی پاک دی عمر 21 سال، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دی عمر 19 سال ہوئی نا۔ تے حضرت علی پاک نے جناب سیدنا صدیق اکبر نے اور حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف تینہ بیلیاں نے مشورہ دیتا، انہاں کیا اے علی پاک ساڈا دل کردا ہے کہ تسی اللہ دے نبی دی بارگاہ جا کے حضور پاک دی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا دے رشتے دی گل کرو۔ ہور بھی کہہ رہے آقا علیہ السلام نے عاشق غلام جنہ جا کے ایک عرضی کی ہے، سرکار نے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیتا، تے ساڈا دل آندا ہے، ساڈا دل پوچھدا ہے کہ اگر تسی جاؤ گے نا تے اللہ دے نبی تانوں ہاں فرما دے گی۔ حضرت علی نے کی سنیا اب سن کے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا تانوں پتہ ہے میں بڑے غریب گھر بڑا غریب ہوں اور یہ حقیقت ہے۔ میں اگلے دن اتنے جو بیان کر رہے ہیں سویرے میں تو دسے سی اپنی غربت نو اسلام کو دوری دا بہانہ نہ بناؤ۔ صحابہ اکرام کو تلوارہ کوئی نہیں سکتے، انہیں پیسے بھی کوئی نہیں سکتے تلوارہ لائے انہیں پیسہ لائے، لیکن وہ جدو دین تے قربان ہوئے اللہ نے کنیاں شانہ دیتیاں، انہوں دی غربت دین تو دوری دا بہانہ نہیں بنی، انہوں دی امیری بچ نشے جا کے وہ دین تو دور نہیں ہوئے، غریب صحابہ بھی حضور تے فدا، امیر صحابہ بھی حضور تے فدا ہوئے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا نہیں ساڈا دل آندا ہے اللہ دے سونے نبی مال و دولت نہیں ویندے، وہ تو آپ جنتاں دے خزانے دے مالک نے، وہ تے دل ویندے۔ اس واسطے تسی جاؤ۔ حضرت علی پاک دل وچ سوچتے نے تے اپنے یاراں ملے نوں آکھدے نے میں کیویں حضور دی بارگاہ وچ گل کراں گا تے میرے لباں تے گل کیویں آوے گی؟ میں تو بڑی شرم آئی کہ حضور دی بارگاہ وچ گل کردے ہویا کہ یا رسول اللہ میں تہاڈی بیٹی دا رشتہ دین واسطے آیا۔ ایک گل تے ماں پیو نے کرنی ہوندی ہے تے میرے تے سر تے ماں پیو دا سایہ کوئی نہیں، تے اگوں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وہ کوئی اور بارگاہ ہوئے گی جتھی گل منہ دسنی ہوئے، اے آقا او نہیں جڑے غلام دا دل جانا نہیں دینے، تیرے جان دی دیر جا تیرے واسطے ساریاں دعائیں۔ اے میرے آقا علیہ السلام دے غلامو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خرامہ چل دے سوچ دے میرے ابا جان ہندے جناب والے آ کے آقا دی بارگاہ وچ گل کر دے، میری ماں ہوندی اے گلاں تے ماپیاں نے کرنی ہوندیاں نے، چلو یاراں نے کہ میں سوالی بن کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو جانا، اللہ دے نبی ضرور مینوں خیر پان گے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے بیٹھ گئے نے، نظراں چکا کے بیٹھے نے،
باقی غلام بھی بیٹھے نے جناب والا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجے کوئی گل نہیں کی تھی توجہ دے نال سنیا جی اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل اج کی جی رب جلیل فرمایا کی ہویا میری گل نہیں کر سکدا فرمایا جبریل چلا جا کے میرے محبوب دی بارگاہ چ میرا پیغام لے جا سونیا تیرے دروازے تے علی آ گئے نے علی نو خالی نام ہو لیا جے اسی جناب سیدہ فاطمہ دا نکاح علی دے نال عرشاں تے طے کر دیتا ہے دا نکاح سی عرشاں تے کر دیتے دوجی روایت دے اندر ہوندے ایک تے ایویں کہ اسی نکاح طے کر دیتے ایک ایویں اسی جنت دے اندر حضرت علی تے حضرت فاطمہ دا نکاح پڑھا دیتے حضرت جبریل آئے انہوں نے آ کے اللہ دے نبی دی بارگاہ چڑھ کی تھی یا رسول اللہ اللہ رب العالمین دا سلام بھی لے کے آیا ہوں آقا پیغام بھی لے کے آیا ہوں فرمایا اے جبریل سلام تو بعد پیغام کیے عرض کرتے ہیں سویا اللہ پہ فرمانے اے غلام تو علی آگے ہجے نہ آپ گل نہیں کی تھی فرمایا سویا خالی نام ہو رہا جے اسی جناب فاطمہ دا نکاح علی دے نال جنت جی پڑھا دیتا ہے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح ہوندے نکاح وچ براتی بھی ہوندے نے دونوں خاندان دے لوگ ہوندے نے بڑے بھی ہوندے نے چھوٹے بھی ہوندے نے عرشاں تے نکاح پڑھایا گیا براتی کون سن نکاح وچ آن والے کون سن حدیث پاک دے اندر ہوندے حضرت جبریل عرض کردے نے سونیا 40,000 فرشتیاں نے رل کے شرکت کی تھی چھوارے بن جاندے کوئی چیز تقسیم کی تھی منہ میٹھا کرایا جاتا ہے کتاب اس قدردار کو موجود ہے قسم خدا دی نشانیاں لا کے رکھیاں نے کہ کس وقت کوئی منگے منافق دی گل نہیں کرنا عاشق دی گل کرنا اور میرے کو یہ حوالہ دیکھنے واسطے آوے انہوں کتاب بھی لکھاواں گا سردیاں دا موسم ہے انہوں مونگ پھلی لکھواں گا ٹھیک ہے سبحان اللہ توجہ غور نہ سنی گل فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے درختان حکم دیتا انہاں درختان کے جڑے پھول لگے ہوئے سن فرمایا جتھے یہ سارے فرشتے اکٹھے ہو بیٹھے سن اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں کو حکم فرمایا انہاں درختاں دی ٹہنیاں نوں لاؤ تے جڑے پھول ڈگن انہاں جھولی وچ پا لیا جی آئے ہائے جڑے پھول ڈگن جھولی وچ پا لیا جی پھر کی کریے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا تے جب میرے محبوب دے غلام میری بارگاہ چ حاضر ہون گے میدان محشر وچ تے جڑے اے پھل اج تسی چکے نے نا بندے لب لیا جی میرے علی نال کیڑا پیار کردا ہے میری فاطمہ دا کیڑا حیا کردا ہے توجہ ہے لب لیا جی حشر وچ لب لیا جی میرے علی نال پیار کرنے والا کیڑا ہوئے گا فرمایا اے آج پھول نے جدو اوتھے دیو گے جنتاں دے ٹکٹ بن جان گے ہائے 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 قسم خدا دی میں کتاب تے نشان لا کے رکھیا دل پھٹ جاندا ہے یار اللہ دے سونے محبوب دے گھرانے والے دی شان کی دی یاد آئے اس واسطے دنیا دا ہر رشتہ ختم ہو جائے گا لیکن قیامت والے دن سونے نبی دے رشتے ختم نہیں ہونے توجہ کرنی اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتیوں جدو قیامت دا دن آ جائے جدو لوگ پیاس دے نال تڑپدے ہون کسے دا پسینہ دے سینے تک آندا ہوئے کسے دا پسینہ دے پیراں تو لگ کے گوڑیاں تک آندا ہوئے سارے میری بارگاہ چ روندے ہون مولا مہربانی فرما دے فرمایا جنوں جنوں جا کے اے اج شادی والا پھل دے دیو گے جنوں جا کے ذکر دے 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 مینوں اپنے محبوب دی بیٹی دی عزت دی قسم ہے میں فرمایا مینوں محبوب دی شاناں دی قسم ہے جڑیاں میں آپ عطا کیتیاں نے جنوں میں کال ملدا جائے گا بغیر حساب دے جنت وچ داخل ہو جائے گا پھر کہنا پڑے گا علی علی کہہ تیرے دکھ مک جان گے ایک دنیا دے دکھ نے ہاں وہ دے قیامت والے دکھ بھی مٹ جان گے علی
تیرے دکھ مک جان گے علی علی کہہ تیرے دکھ مک جان گے غماں دے اندھیرے تے ہم توجہ دے نال سنو غور دے نال سنو توجہ دھیان میرے والے رکھیا جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھے نے جدوں اللہ دے سونے نبی جبریل والوں حضرت جبریل والوں پیغام نامہ سن لیا اللہ دا حکم نامہ سن لیا ہن اللہ دے سونے نبی نے ایک نظر اٹھا کے حضرت علی والے ویکھیا حضرت علی والے ویکھیا حضرت علی پاک حضور دی بارگاہ چ نے اکھاں وچ اتھرو ہی جاری نے اج میرا باپ ہوندا اج ماں ہوندی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی عرض کی جی جانے علی حکم ہوئے فرمایا علی کیویں آیا ہے عرض کردے یا رسول اللہ دسیا تے اوتھے جاندے جتھے پتہ نہ ہوئے آقا پہلے بھی آنا سا اج بھی آیا تانوں پتہ ہے پہلے کیویں آنا سا اج کیویں آیا یا رسول اللہ تانوں پتہ ہے جی میں اتنے عارفاں دے سلطان کولوں ترجمہ کراں تے او فرماندے نے دل دریا سونے نبی نے فرمایا علی حضرت فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہے عرض کی جی یا رسول اللہ فرمایا تیرے کل کی ہے عرض کی یا رسول اللہ تسی جان دے ہو میں تے تواڈے سارے جین والا کول سونا کوئی نہیں کول چاندی کوئی نہیں کوئی اچے محل کوئی نہیں یا رسول اللہ میری کل کمائی تواڈا پیار ہے یا رسول اللہ تواڈی رحمت دے سہارے پیا جینا سونیا ایک زرا ہے توجہ ہے سارے دی سونیا ایک زرا ہے زرا اس جنگی لباس نو آکھیا جاندے جڑا لوہے دا ہوندا ہے جنگ کرن واسطے مجاہدین پاندے نے توجہ ہے سارے دی جنگ کرن واسطے مجاہدین پاندے نے اے لوہے دی ٹوپی لوہے دا لباس سینے تے بھی ہوندا ہے حضرت علی پاک دا جڑی زرا جڑا لباس سی توجہ کرنی ان اگوں تے لوہا لگیا سی لیکن جتھے کانگے ایتھے کپڑا لگیا ہوا سی تے کسی نے ویکھ کے علی پاک نو آکھیا علی پاک تہاڈی زرا بڑی عجیب ہے جڑی باقی دی زرا ہوندی ہے اگے بھی لوہا لگیا ہوندا پیچھے بھی لوہا لگیا ہوندا لوہے دی ٹوپی پائی ہوندی ہے اے ہاتھ وچ نہ پھڑیا ہوندا رکاوٹ واسطے تے تہاڈی تے زرا پیچھے جناب کپڑا لگیا ہوا ہے حضرت علی پاک نے فرمایا میں رب دا شیر ہاں ہائے ہائے میں رب دا شیر ہاں علی جدوں بھی لڑے گا سینہ تان کے لڑے گا میں کان تے کوئی ادو مارے گا جب میں کسی کو کان وکھاواں گا تے آئے گا کان تے ادو جب کان وکھاواں گا وہ ایک بڑا شیر ہے وہ علماء پڑھتے ہیں علی پاک دی شان تے چس پڑی ہے وہ ایک بندہ سی نا تے او جدے نال لڑے اونوں زیر کر دے جدے نال لڑے اونوں زیر کر دے اونوں جڑا اونوں تھلو زیر ہوندا نا
انہوں آخدا مینوں تو ٹھا لیا ہی کدی لڑی نہ علی نال ہائے ہائے انہیں نالے ٹہر بھی پاؤنا نالے انہیں آخنا اور مینوں تو ٹھا لیا ہی کدی لڑی نہ علی نال تینوں لگ پتہ جائے گا انہیں جتوں ٹھانا انہیں پتہ نہیں علی خبریں کیڑا ہے وڈے وڈے انہوں مٹایا ہے کہ علی پتہ نہیں کیڑا ہے جتوں ٹھانا ہوا نے مینوں تو ٹھا لیا علی نہ لڑی ختم کرنے کا پتہ انہیں آخر میں علی نو لبا نا علی لبدا بھی ایمان والے ہیں اچھی کہو سبحان اللہ علی لبدا بھی توجہ وہ ٹر پیا پچھدا پچھاندا میں کسی دسیا مدینے جا اتھے رہندا ہی علی مدینے آیا نا اللہ دی کرنی ویکھو جدو آیا تے سارے تو پہلے ملاقات علی پاک نال ہوئی علی پاک نے ویکھ کے آندا جی گل کرنی گل سنیا جی آپ نے فرمایا جی بولو جی مسافر آؤ پانی شانی پہ آواں کوئی خدمت کراؤ نے کہنے جی مینوں بڑا ضروری کام ہے میں کام آیا ٹائم کوئی نہیں میرے کول آپ نے فرمایا ایڈا کال آیا کنوں لبدا پھرنا کینوں ملنا ہے انہیں آخیا جی مینوں دسو میں علی نوں ملنا ہے تے آپ نے فرمایا علی نے کام کی انہیں آخیا میں بڑے بڑے پہلوانوں نے چت کیتا ہے بڑے بڑے پہلوانوں دی کنڈ لائی ہے علی دی کنڈ لانا چاہنا آئے ہائے توجہ ہے سارے علی نوں لبنا آپ نے فرمایا گل سن تو پہلو میرے نال لڑ لے جے تو میری کنڈ لا لئی تو پھر علی دی بھی لا لویں گا جے میری نہ لا سکے تو پھر علی دی بھی نہیں لا سکے انہوں نے کہا میں تیرے نال کیوں کرا تیرے نال کشتی کیوں کرا تیرے نال پنجا سمائی کیوں کرا میں ہزاراں نال کر چکے ہاں میں علی نال کرنی آپ نے فرمایا گل سن میں تینوں لکھ کے دینا جے میں ہار گیا تے او علی دی ہار جے میں جت گیا تے اے علی دی جت انہیں کہا نہیں نہیں میں یہ گل نہیں کرنی تسی اے کہو جے میں ہار گیا تے علی دی ہار جے علی ہار گیا تے اسلام دی ہار تے جے میں جت گیا تے علی جت گیا تے علی جت گیا تے اسلام دی جت اسلام جت گیا انہیں کہا ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں ایک ہاتھ تیرے نے کر انہیں نال جو کیتا ہے جدو آیا نا حضرت علی پاک کے سامنے کہ علی پاک نے کہنے ہتھاں وچ ہاتھ دیتے آئے ہے جدو ہتھاں وچ ہاتھ آوے گل رک نہیں گئی آئے ہے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جدو ہاتھاں وچ ہاتھ آئے نے حضرت علی پاک نے ایک جھٹکا ماریا زمین تے آ گیا اللہ دے سونے محبوب دے عاشق کہندے نے تو علی سے لڑ سکے گے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے گے تیری عقل کا پھیر ہے توجہ تو شکانی لوبڑی علی خدا کا شیر ہے حضرت علی پاک نے ہاتھ چکنے کہنے تو شتا کی لوبڑی علی خدا کا شیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطانی لوبڑی علی خدا کا شیر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حضرت علی کر دے سونیا ایک زرہ ہے ایک کوڑا ہے ایک پیالہ ہے اللہ نے سونے نبی نے فرمایا علی جا میرے بلو ہاں ہو گئی ہے فرمایا علی جا میرے بلو ہاں ہو گئی ہے جا چلا جا فرمایا جاؤ جا کے شادی دی تیاریاں کرو حضرت علی آ کے تیاریاں شروع کر دینے دل وچ ارادہ کر دینے خیال کر دینے جڑی ذرا ہے اینو ویچ دینا وا ذرا دی لوڑ تے انہاں نوں ہوندی ہے جنہاں نوں رب والوں طاقت عطا نہ کیتی گئی ہوے اے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری سی میں ذرا کول رکھ لئی اج نکاح دا ٹائم ہے میں ذرا ویچ آنا وا حضرت علی اپنی ذرا لے کے منڈی آ گئے بازار آ گئے اوتھے آ کے دا ریٹ لوا رہے ہیں کوئی لین والا ہوئے جناب والا حضرت عثمان غنی دی نظر حضرت علی تے پہ گئی حضرت علی نو ویکھ کے فرمایا علی اگے تے تانوں کدی بازاریاں دے نہیں ویکھیا اج بازار کی کر رہے ہو حضرت علی کہتے ہیں یا عثمان مبارک ہوئے میرا رشتہ فاطمہ دے نال طے ہو گیا فرمایا سیرا بیچن واسطے
واسطے آیا ہوں شادی کی تیاریاں پہ کرنا حضرت علی نے فرمایا پھر ایک حضرت عثمان غنی نے فرمایا پھر ایک باری سینے دے نال لگیا میں تینوں مبارک دے دیواں جناب والا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دیتی حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے علی توجہ ایسا ہے بھی توجہ میرے بھائی کو بس ختم کر لگے ہیں فرمایا اے حضرت علی جے تو راضی ہوئے پیسے 10 کنے لینے نہیں ذرا میں لے لینا تے حضرت عثمان غنی دے خیال ہے سی پیسے کنے دیاں گا کہ حضرت علی دی ساری شادی کا خرچہ ہو جائے میں آپ کتاب میں پڑھ رہا سا انہوں حضرت علی پاک کو جب مبارک دی تھی کہ کس نے بکرا دیتا آئے جناب یہ کتنی روٹی پکنی ہے نا کہ توڑا نکاح حضور پاک کی دھی دے نال ہے کیا بات ہے یہ سادہ بھی حصہ شامل ہو جائے کس نے بکرا دیتا وہ جانور لکھے نے کہ کس نے گائے دیتی کس نے بیل دیتا حضرت علی پاک کو تحفے کے اندر جناب ہے ساری طرح قبول ہو جائے تو کیا ہی بات قبول ہو جائے تو کیا بات ہے یہ سارے صحابہ نے جو جانور دیتے حضرت علی پاک کی اجرا بیچ کے خود پیسے سے اکٹھے کر کے سارے صحابہ کا بڑا سونا سادہ جہاں میٹھا جہاں ولیمہ دیتا ہے ہم توجہ حضرت علی پاک کو اجرا خرید لئی تیاری ہو گئی یار کیسی برات ہوئے گی جس برات کا دولہا علی ہوئے گا ایک کیسی شادی ہوئے گی جس شادی میں دلہن نبی پاک کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا ہے ایک گل کر توجہ کرو ہو سکتا ہے تمہیں میری ساری تقریر بھول جائے تو ایک گل یاد رہے کہ جب باپ علی ورگا ہوئے کہ ماں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہوئے کہ اللہ پھر پتر بھی حسن حسین جیسے عطا کرتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وظاہر بنا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وظاہر بنا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مولا مشکل کشا ہے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلیا انہوں نے مبارک دیتی جناب والا برات آ رہی ہے اللہ دے فرشتے نے سلامیاں دے رہے ہیں جناب والا ملائکہ حورا بھی جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو سلامیاں دے رہی ہیں جناب والا محلے دیا سیلیاں آگیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات امہات المؤمنین جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا نو تیار کیتے ہائے 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 ہن ذرا غور دے نال سنو جدو اللہ دے نبی نو معراج ہوئی میں کتاباں وچ پڑھے اللہ دے نبی جدو جنت وچ گئے جنت وچ ایک پھول دی خوشبو سنگی اللہ دے نبی نو ایڈی چنگی لگی اج کیتی سونیا ربا مینوں جنت دی دنیا وچ یاد آئے گی اے پھول دی خوشبو مینوں چنگی بڑی لگدی ہے اللہ نے فرمایا سونیا اس پھول دی خوشبو اساں تہاڈی بیٹی جناب فاطمہ دے سر وچ رکھ چھڈیے جب تانوں جنت دی لوڑ پوے جنت دی خوشبو یاد آ جائے تہاڈا دل کرے جنت دی خوشبو نہیں ہے فرمایا بیٹی فاطمہ دے سر نوں سونگ لے آ جے تانوں جنت دی خوشبو مل جایا کرے خوشبو مل جایا کرے گی سبحان اللہ میں کیا جڑی ہوئی جنتی عورتاں دی سردار جڑی ہوئے جنتی عورتاں دی سردار تے حوراں تے ملائکہ تو ود کی جڑا حسن ہوئے ہائے 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 جب میں جڑا سارے تو سونا ہے جڑی او دی لخت جگر ہوئے ہائے ہائے ہائے
میں ان وقت ہوں تو کدی میں دستا ایک صحابی سن دھی کی شادی سی غریب صحابی سن وہ سرکار کی بارگاہ چاہیے آستا لوگوں کی دھیاں کی شادیاں ہوندے وہ بڑی تیار ہوندی سجدیاں خوشبوواں لاندیاں مہندیاں یا اللہ میں غریب دیہڑی دار بندہ ایک دن نہ کراں تے کھا نہیں سکدا یا اللہ تواڈے ہوندیاں کمی کیڑی ہے یا اللہ کوئی خوشبو ہی دے دیو ہائے 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 یا اللہ کوئی خوشبو ہی دے دے دین تحفہ دے دیاں اللہ نے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا ایک شیشی لے آ جہاں منہ کھلا ہوئے صحابی گئے جا کے شیشی لے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سن سونے محبوب نو گرمی دی وجہ تو پسینہ آیا سی سونے محبوب نے بوتل پھڑی اپنا پسینہ پال دیتا فرمایا رہ جا آئے اور قسم خدا دی سارے صحابہ وچوں سب تو بہت ہی خوشبو اس گھر وچ ہوندی سی جس گھر وچ نبی پاک دا پسینہ سی میں کہ نبی پاک دے پسینے دی خوشبو دا اے عالم ہے اور نبی پاک دے خون مبارک دی خوشبو دا کی عالم ہے توجہ غور کرو میرے آقا علیہ السلام کے لخت جگر سبحان اللہ اور اے بیلا وہ سی میرے فراؤ میرے نوجوان دوستوں میرے بھائیوں میرے بیٹوں اللہ تعالیٰ سب دی دھیاں تے والدین دا سایہ سلامت رکھے دھیاں گھراں وچ سکھ نال ماں پیو دا پیار لے کے جان اسی مسلمان ہاں ماں پیو دا سایہ ہوئے بھی پھر بھی اسی اینڈ قرآن تے رکھنے تھی صرف کیوں اسی آخنے ہاں ماں پیو دا سایہ ہمیشہ نہیں رہنا آخر ایک وقت ہمیں ماں پیو ٹور جانا ہے لیکن اے قرآن ہے یہ دا سایہ رہنا ہے اسی اپنی دھیاں نو قرآن دے سائے وچ ٹورنے ہاں کہ اسی قرآن نو وارث بنا کے ٹورنے ہاں اسی اللہ دی بارگاہ چل کرنے ہاں بڑے نازاں دے نال بڑی محبتاں دے نال دھی نو پالیا ہے سونے ربا اسی اے قرآن نو وارث بنا کے دھی نو ٹورے ہیں اللہ دے نصیب چنگے کرے اللہ دے نصیب اللہ سب دی دھیاں دے نصیب چنگے کرے ہن اس وقت اس کیفیت تو تسی سارے پڑھنا والے بیٹھے ہو تسی سارے دھیاں والے بیٹھے ہو اور سوچو اس وقت میں اس ویلے میں سوچو دھیان کرو جدو حضرت خدیجہ کبریٰ دی رخصتی دا ویلا آیا نا تے حضرت خدیجہ کبریٰ رو رہی ہیں سب تے کسی امہات المؤمنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا فرمایا اے فاطمہ تسا اتنا رو رہی ہو کیا تواڈے والد جناب محمد مصطفیٰ نے تانوں پیار نہیں دیتا آپ فرمانے میں اس واسطے تے رو رہی ہیں اس واسطے تے رو رہی ہیں کہ کائنات دی دھیاں نو ماں دا پیار ماں کو مل رہا ہے باپ دا پیار باپ کو مل رہا ہے میں فاطمہ ہوں جنہوں باپ دا پیار بھی سونے مدنی آقا کو ملے ہے ماں دا پیار بھی مدنی آقا کو ملے ہے میں آنی ہوں میں ہنے رو لواں جدو میں بابل دے سینے لگا نا قسم قیامت پر پہنچ دی دل تے اور ایک پوری فلم چل دی ہے پوری کیسٹ چل دی ہے پوری زندگی ایک باری اینڈ مٹھی میں چل جاندی یہ تو بہن کرو رخصت ہوندی تے بھرا سینے نال نہ دے نا تو انہوں بچپن دیاں اپنی محبتاں وچ ایک دوجے نال کیتیاں لڑائیاں بھی یاد ہوندیاں وہ ایک دوجے نال کیتیاں محبتاں یاد ہوندیاں اور وہ دھی جڑی منہ بولدی نہیں چپ رہندی ہے تے او زبان حال سنو پھر توجہ سنو اے میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی نظر قطار رو رہی ہیں اور حضرت ام سلمہ دی بارگاہ چ آکھ دی نے آجیوں میں نہ آ گئے میں بابل دا دروازہ چھوڑ کے جس گھر وچ میں بچپن گزارے جس گھر وچ میں ابا جان دا پیار گزارے جس گھر وچ میں امی جان دی لوریاں نہیں نے اس گھر کو الوداع کہہ کے جا رہی ہوں آپ فرماندی نے مینوں یاد پہ ہوندے کاش میری ماں خدیجہ ہوندی جڑی مینوں اس ویلے وعدہ کردی نصیحت کردی اے میرا ہوندا جدوں ماں اپنی دھی نوں سینے دے نال لا کے حوصلے دیندی ہے تسلیاں دیندی ہے بڑی واضح نصیحتاں کردی ہے میں کی کراں میرے سر تے ماں دا سایہ کوئی نہیں حضرت میاں وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس
گل دی بڑی سونی عکاسی فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کاف ککھاں دیاں کھلیاں اور یاد سجن دیا رہنیا وارث شاہ اوے ماپے ادو یاد آندے تے جدوں کل مصیبت آپ فرما دیے نے مینوں اج ماں دی یاد آ رہی ہے. توجہ کرنی باہر اللہ دے سونے نبی گلی دے اندر جدو صحابہ نو مل رہے ہیں براتی آئے نے اللہ دے سونے نبی گھر وچ داخل ہو رہے ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا جدو یہ گلاں کر رہی ہیں اللہ دے نبی دے کنا وچ دھی دے رون دی آواز آ گئی اور ساری کائنات دے روندیاں نو چپ کران والا نبی ساری کائنات دے روندیاں نو سینے لان والا نبی تیرے تے میرے آقا دی اکھاں وچوں ہنجواں دی نہراں جاری ہو گئیاں. حضور زارو قطار رون لگ گئے. اللہ دے سونے نبی اپنی بیٹی دے کول آئے نے. میرے آقا نے اپنی دھی دے سر تے ہاتھ رکھیا. میرے آقا نے اپنی دھی دا متھا چومیا. اپنے ہنجواں نو اپنے ہتھاں دے نال حضرت فاطمہ صاف کر دیاں نے. عرض کر دیاں نے ابا جان میں بڑا صبر کیتا سی میں رواں میرے باپ دے دل تے کی گزرے گی. میرے باپ کو میرا رونا ویکھیا نہیں جائے گا. ابا جان بے شک مینوں ماں بڑی یاد آ رہی ہے. یہ ایسا موقع ہے جدو دھیاں نو ماما بڑیاں یاد آندیاں نے. لیکن ابا جان میں تواڈے ہاتھ چومنی آ. ابا جان میں تواڈی پیشانی چومنی آ. رب کعبہ دی قسم ہے میں تواڈے پیار وچ کوئی کمی نہیں پائی. کوئی کائنات دا باپ اتنا پیار اپنی دھی نوں نہیں دے سکدا جننا پیار تساں فاطمہ نوں دتے ہے. اللہ دے سونے نبی دی اکھاں وچ اتھرو جاری. میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ یاد رکھی جے نال میں تیرا نکاح پیا کرنا وا. توجہ فرمایا فاطمہ یاد رکھی جے نال میں تیرا نکاح پیا کرنا وا او اللہ نال بھی پیار کردا ہے. اللہ دے حبیب نال بھی پیار کردا ہے. اللہ بھی او دے نال پیار کردا ہے. اللہ دا حبیب بھی او دے نال پیار کردا ہے. فرمایا فاطمہ میں تیرا رشتہ او دے نال کیتا ہے جڑا مینوں سارے نالوں پیار ہے علی نال ہے. فرمایا میں تیرا رشتہ اور اے فاطمہ یاد رکھ اے دنیا دار انہاں دے رشتے کنی بھی کوئی شان والا ہوئے تے برادری کر دیئے. کسے دا رشتہ او دے مامے نے چاچے نے تائے نے وڈے نے کیتا. کسے دا رشتہ باپ کردا ہے. فاطمہ تو خوش نہیں ہوندی راضی نہیں ہوندی. تیرا رشتہ تے پیدا کرنے والے خود رب نے کیتا ہے. تے دنیا داراں نوں دھوکا بھی ہو سکدا ہے دکھ بھی ویکھنے پے سکدے نے. تے انشاءاللہ تینوں بھی خیریاں نے ستے تے تیری یاد نوں بھی ستے ہی خیراں نے. تے اللہ تعالیٰ کیوں نے شانہ عطا کردہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آج تو بعد او شہزادے. توجہ مختصر گل مکمل کرنا میرے بھائیوں میرے دوستوں. ترقی کامیابی نصرت اور کائنات کا حسن اسلام کے اندر ہے. جب تساں تے میں اسلام کو دور ہوواں گے رول جاواں گے بدنام ہو جاواں گے اور ساڈے پلے کھ نہیں آنا. جدو اسلام تے چلاں گے تے انہاں رشتے دی قدر پیدا ہوئے. ہن دیکھو وہ وقت و کیفیت یاد کرو جدو حضرت فاطمہ الزہرا گھر رخصت ہو رہی ہیں. نکاح کنا پڑھایا قاری صاحب تے دسو. نکاح سونے محبوب علیہ السلام نے خود پڑھایا. میں علی میں اپنی لخت جگر جگر دے ٹکڑے دا نکاح تیرے نال کرنا تینوں قبول ہے. جی یا رسول اللہ قبول ہے. اور پھر اس تو بعد شعارے تقسیم کیتے گئے. مسجد دے اندر نکاح ہویا صحابہ شامل بڑا سونا ولیمہ ہویا. سونے محبوب علیہ السلام بعد کسی روایت میں چلتا ہے اودو ہی رخصتی ہوئی اور بعد میں چلتا ہے اودو نہیں ہوئی 6 مہینے بعد رخصتی ہوئی. میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی رخصت ہو کے گھر چلی گئی. جب آج بھی دھیاں دی شادی ہوتی ہے تے سارے وچ تے ہے رواج ہو رہے تھے ہے کہ نہیں.
دوجے دن پھر دھی نو گھر والے لین جانے ہیں انہوں اسی اپنی زبان چ کلاوا بھی کہنے ہیں اے میرے سونے محبوب دی سنت سبحان اللہ یار اتنے جی سبحان اللہ تے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دھی دا اللہ کاروبار کرے کہ وہ ایک فرض اسی ادا کر رہے ہیں دل وچ تمنا دعاؤں بھی ہوندیاں لیکن دل وچ ڈر دیکھو تو کچھ دن لگتے ہیں ٹائم لگتا ہے پھر وہ دل لان واسطے نا جب بندہ گھر ہوتا ہے نا تو وہ پھر گھر سیدھا سیدھا لگتا ہے تو پھر کچھ تھوڑا جہا ٹائم لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم بھی اللہ نے دل وچ نا بدلن کی حالت رکھی جی دل بدلن والا نہ ہوتا پھر روتا وہ ساری زندگی روندا ہی رہتا جہاں ہستا وہ ہستا ہی رہتا یہ دل وچ بدلن کی حالت اللہ نے رکھی ہے ہولی ہولی پھر صبر بھی آ جاتا ہے ہن توجہ کرنی میں آخری گل کر رہا میں ختم کر چکی ہوں سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نے بدا کے اوپر دوسرے دن حضور لین واسطے گئے حضرت علی گھر نہیں سی ہن سوچو اس کیفیت نو کہ جب پہلی باری باپ اپنی دھی دے گھر جاندا ہے تے او دھی بھی اپنے گھر وچ سکھی ہوے سکھی ہوئے تو باپ کو کنی خوشی چاہتی ہے کتنا خوش ہوتا ہے وہ اللہ کی قسمیں ہوتا دل کرتا ہے میں ہزار سجدے کرا تے پھر بھی خبر ہوئی دل کی پوچھی تو چاپ پورے نہ ہو وہ اللہ کا ایڈا شکر ادا کر رہا ہے اللہ کی دھی کا گھر واسطے توجہ اللہ کے نبی پہلی باری دھی کے دروازہ کھٹکایا شرم و حیا دی پیکر بیٹی نے پوچھا میرے دروازے تے کون آیا ہے بار آواز کی آئی دو باز سن بیٹی دروازہ کھول یا اللہ نے سونے نبی فرما لگے اے میری بیٹی لختے جگر فاطمہ دروازہ کھول تیرے دروازے تے اللہ دا نبی تے تیرا باپ آیا ہے آئے لیکن کچھ آنسو خوشی دے بھی ہوتے ہیں دروازہ کھولیا نا تے اللہ دے نبی دی اکھاں وچ پتھر جا رہی ہے سرکار کھائی مار کے رو پے تے حضرت فاطمہ تو زہرا عرض لگی ابا جان میں تے ادوں بھی صبر کیتا جی تے کتے تھی کلو صبر نہیں ہوتا تے تساں کیوں رو رہے ہو میں اپنی جان دا تے تو مار دیا ابا جان تساں حکم تے دیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلام تواڈی آل تے سلام تواڈے صحابہ تے تواڈے غلاماں تے سلام کتنی پاکیزہ ستھری زندگی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جدوں میں نماز پڑھ کے ہونا سکے کیوں تو آ کے میرے آنکھ تے چادر بچھا دے کائنات دی ہوتی ہے جو حضور آتے سن تے تھی چادر بچھا دیندی سی تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی جناب فاطمہ نو آ کے دیکھتے سے چادر بچھا دیندے میں چادر آج میں کو نظر نہیں آئی میں تینوں لین واسطے آیا میں تینوں گھر لے جان واسطے آیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رو کے کہتے ہیں ابا جان میں پوچھنا چاہنی ہے میرے دروازے تے باپ بن کے آئے ہو یا نبی بن کے آئے ہو فرمایا دھی ایک ایسا سوال علی بھی نام ہے ابا جان دسنا پڑے گا میرے آقا نے فرمایا دھی آج میں باپ بن کے آیا ہوں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا سونے محبوبہ اے میرے ابا جان میں لاکھ باری تمہیں تو سرکے جاؤں لیکن باقی شریعت تے عمل میں کرنے میری شریعت تے میری زندگی تے ساری امتیاں دیا نے عمل کرنے فرمایا سونے محبوبہ ابا جان اگر میں نے لین واسطے آئے ہو میری اجازت میں نہیں دینی علی پاک دیں گے پھر اجازت میں نہیں دینی علی پاک دیں گے تیرے تے میرے سونے نبی نے دین اسی دے نام لایا فرمایا سارا زمانہ میرے پہ فخر کر دے میں انہاں دا نبی ہوں فرمایا دیئے میں تیرے تے فخر کرنا ہے اللہ نے تیرے جیسی بیٹی عطا کی تھی الکدنی ابا جان کیوں نہیں ہوئے تو سیاب ہی میری تربیت کی تھی اللہ دے سونے نبی مسجد نبی وچ آئے نے حضرت علی لیٹ رہے نے فرمایا ابو تراب اے مٹی والے اٹھو ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے فرمایا علی میں تھی فاطمہ نو لین واسطے آیا میرے آقا دے غلام حضرت علی الکدنی نے سویا میں غلام ہاں میری کی مجال ہے ہن فاطمہ کلی نہیں جائے گی میں بھی نہ نہیں جاؤں اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول محبوب نے سامنے قدرہ عطا کی دیا نے حضرت علی پاک کی شان میں شیر پڑھے نے حضرت فاطمہ زہرا دی شان سے شیر پڑھ کے او شیر دی وچے میں کھڑے ہو جانا تساں بھی کھڑے ہو جانا پھر آپ سلام پڑھنا ہے تے سارے نے مل کے میرے نال شیر پڑھنا ہے دل مصطفیٰ دا چین تے
قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے ہاتھ کوئی سارے سرور آ رہے مزہ آ رہے ایک ماہی تیرے گیا ہوں ماہی صاحب اتسام آئی تھی کب لے ہو ہاتھ کسی ہاتھ تھلے میں سارے آشے میں بیگ لینا ہے میں وہ نام سپیکر میں رہ دینا جی میں ہاتھ تھلے کی تھا ہاں جی میں نے بھی تیار ہو گیا نا کہتا بول رہے ہیں جب تسی بھی تھوڑے جے زور لاؤ اور سارے ماہی صاحب کیا میرے پیچھے اور اچھی والا سارے ہیں دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ جدو آئیاں فاطمہ دے کھڑے ہو گئے حضور اے وہ دے واسطے کہہ رہے ہو جڑا حضرت فاطمہ دے نام تے ہاتھ کھڑے نہیں کردا جدو آئیاں فاطمہ دے کھڑے ہو گئے حضور اینو کواں تعظیم یا پیار فاطمہ اینو کواں گا میں تے اے پیار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار تیرے تے سلام سونیا بھیج دے غلام سونیا سونیا تیرے تے سلام سونیا بھیج دے غلام سونیا رب بھی راضی ہو دیتے ہویا جگ بھی راضی ہو دیتے ہویا ہے تیرا جو غلام سونیا تیرے تے سلام